حضرت علی اپنی ہی عدالت میں ملزم بن گئے۔ حضرت علی کا یہ واقعہ ضرور سنیں۔ ایک بار ایک یہودی نے حضرت علی پر الزام لگایا اور عدالت میں انہیں ملزم بنا دیا۔ قاضی نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور حضرت علی کو سزا سنا دی، لیکن اچانک بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے حکم کے بغیر زمین پر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور درود السلام ہو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میرے محترم سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم اور بنیادی موضوع پر بات کریں گے، خلیفہ اور خلافت۔ اسلامی نظام حکومت میں خلیفہ کا مقام صرف ایک بادشاہ یا حاکم کا نہیں، بلکہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے والا، امت کی حفاظت کرنے والا اور عدل و انصاف کو قائم رکھنے والا ہو۔ خلیفہ کا لفظ خلیفہ عربی زبان سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے جانشین یا وہ جو کسی کی جگہ ذمہ داری سنبھالے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کے بارے میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ ترجمہ: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ خلافت کا تصور آسمانی ہے، انسانی نہیں۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنی نیابت دی ہے تاکہ وہ اللہ کے احکام کو نافذ کرے، انصاف قائم کرے اور زمین کو ظلم سے پاک کرے۔ اسلام میں خلیفہ کے فرائض بہت وسیع ہیں۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں، بلکہ وہ امت کا نگران، مظلوموں کا محافظ اور انصاف کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ خلیفہ کو اپنی رعایا کے ساتھ عدل و احسان کا برتاؤ کرنا فرض ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہ آیت دراصل ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو کسی بھی ذمہ داری کے منصب پر ہو، اور خلیفہ تو سب سے بڑی ذمہ داری کا حامل ہوتا ہے۔ اگر وہ عدل کرے تو پورا معاشرہ روشن ہو جاتا ہے، اور اگر ظلم کرے تو پوری امت اندھیروں میں چلی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کا امیر بنایا جائے اور وہ ان کی بھلائی کا خیال نہ رکھے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حدیث بخاری شریف کتاب الاحکام۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث بخاری مسلم۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ قیادت ایک امانت ہے، اور خلیفہ کو اپنی رعایا کے لیے باپ کی طرح ہونا چاہیے، جو سب کے لیے عدل اور رحمت کا سبب بنے۔ خلافت اسلامیہ کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد رکھی گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو امت کے لیے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب امت کی قیادت کون کرے گا۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ وہ بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ یہ خلافت راشدہ کا پہلا دور تھا۔ اسلام کی تاریخ میں 4 عظیم خلفائے راشدین ہوئے،
نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق، نمبر 2 حضرت عمر بن خطاب، نمبر 3 حضرت عثمان بن عفان، نمبر 4 حضرت علی بن ابی طالب۔ یہ چاروں خلفاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور ان کی خلافت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خلافت راشدہ کا نام دیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی۔ حدیث ابو داؤد اور ترمذی۔ یہ 30 سال بالکل ان چار خلفائے راشدین کی خلافت کے دور پر پورے اترتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب ان چاروں میں چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، کیونکہ آپ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی اور بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں پروان چڑھے۔ حضرت علی کی خلافت سن 35 ہجری میں شروع ہوئی، جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اس وقت امت میں فتنہ پھیل چکا تھا، مگر حضرت علی نے عدل و حق کی بنیاد پر خلافت سنبھالی۔ آپ کے دور میں کئی اہم واقعات پیش آئے، جن میں سب سے مشہور جنگ جمل اور جنگ صفین ہے۔ یہ وہ دور تھا جب امت میں اختلافات پیدا ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں عدل اور صلح کی کوشش کی۔ حضرت علی کا قول ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ یہ قول نہ صرف سیاسی حکمت کا خلاصہ ہے بلکہ ایمان کی گہرائی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المال کی تقسیم میں بھی عدل و مساوات کی حیرت انگیز مثالیں ملتی ہیں۔ تاریخ طبری میں بیان کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں مال غنیمت جمع ہونے کے بعد اعلان فرمایا، اے لوگو، اللہ کی قسم، یہ مال میرا اور تمہارا سب کا ہے، اس میں کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر شخص کو برابر حصہ دیا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 450۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک قطبی شخص سے جھگڑا ہوا۔ بیت المال سے ایک اونٹ کسی کا ہے۔ حضرت علی نے خود قاضی شریک کے سامنے مقدمہ پیش کیا، حالانکہ وہ خلیفہ وقت تھے۔ قاضی نے عدل سے فیصلہ کیا اور آپ نے اسے تسلیم کیا۔ یہ عدل کا وہ معیار تھا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ہمیشہ علم تقوی کو فوقیت دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر علم انسان کی زینت ہے تو عدل اس کی روح ہے، اور واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت علم، حلم، شجاعت اور عدل کا حسین مجموعہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حدیث ترمذی شریف۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک کی جھلک، ایک خلافت جو علم، عدل اور زہد کی علامت ہے۔ حضرت علی کی خلافت کا زمانہ اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت نازک اور آزمائشیں بھرا دور تھا۔ فتنے اٹھ رہے تھے، مختلف گروہ وجود میں آ چکے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر، دانش اور عدل کے ساتھ تمام معاملات کو سنبھالا۔ تاریخ ابن کثیر میں مذکور ہے کہ جب حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اس خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر امت مجھے چاہتی ہے تو میں عدل کے ساتھ حکومت کروں گا۔ حضرت علی کی خلافت میں سب سے پہلے نمایاں بات انصاف کا قیام اور حق گوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ حکمران ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عوام کے برابر رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بازاروں میں جاتے، لوگوں کے معاملات دیکھتے، قیمتوں کا جائزہ لیتے اور اگر کوئی ظلم کرتا تو فوراً روک دیتے۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص تول کم کر رہا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم وزن کم کرو گے تو یاد رکھو تمہارے اعمال کا بھی وزن کم ہو جائے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی وہ شخص کانپ گیا اور توبہ کر لی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ایک غریب عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور فریاد کی کہ میرا شوہر بیمار ہے، بچے بھوکے ہیں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال گئے، وہاں سے آٹا، گوشت اور کچھ رقم لائے، پھر خود اپنے ہاتھوں سے اس کے گھر گئے، آگ جلائی، کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا۔ اس عورت نے حیران ہو کر کہا، اللہ آپ کو جزا دے، آپ تو بہت نیک انسان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، اگر کل قیامت کے دن یہ بچے بھوکے ہوتے تو علی کیا جواب دیتا؟ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 393۔ یہی وہ جذبہ تھا جو حضرت علی کو باب العلم کے ساتھ ساتھ باب العدل بھی بناتا ہے۔ اب آئیے ہم اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کو ویڈیو کے تھمبنیل پر ذکر ہوا۔ ایک ایسا واقعہ جو تاریخ عدل و انصاف کا روشن باب ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دعویٰ کیا کہ یہ ذرہ یعنی لوہے کی بکتر میری ہے۔ یہ واقعی امام ابن جوزی نے صفات الصفاف میں، امام ابن کثیر نے البدائیہ والنہائیہ میں روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے مگر عدل کے لیے خود عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی شرعی عدالت کے مصنف تھے۔ قاضی نے دونوں فریقوں سے سوال کیا۔ یہودی نے کہا یہ ذرہ میری ہے، میرے قبضے میں تھی، علی نے لے لی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ذرہ میری ہے لیکن میرے پاس اس وقت کوئی گواہ نہیں سوائے میرے بیٹے حسن کے۔ قاضی شرعی نے عدالتی اصول کے مطابق کہا، امیر المؤمنین، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں شرعاً قبول نہیں کی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں، میں فیصلہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ قاضی شرعی نے عدل کے تقاضے کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اس کے بعد یہودی کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ وہ بولا یہ عدل بادشاہوں کا نہیں ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں یہ ذرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہے اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت علی نے مسکرا کر جواب دیا، اب یہ ذرہ تمہاری ہے، میں نے تمہیں ہبہ کر دی۔ یہ عدل و اخلاق کا وہ منظر تھا جس نے ایک غیر مسلم کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کر دی۔ ایسا علم، ایسا عدل صرف اسی کے دل میں ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کنوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135۔ ترجمہ، اے ایمان والو، عدل پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو جائے یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پر عمل کر کے دکھا دیا کہ عدل کبھی رشتہ، منصب یا اقتدار کا محتاج نہیں۔ عدل وہ روشنی ہے جو ایمان کے دل سے نکلتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انصاف ہمیشہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ طاقت یا حکومت کسی کو برتر نہیں دیتی، بلکہ ایمان اور عدل ہی اصل حقیقت ہے۔ ایمان کا دروازہ عدل سے کھلتا ہے، ظلم سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دنیا کی عزت وقتی ہے مگر اللہ کے نزدیک عزت صرف تقوی، انصاف میں ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
اب آئیے ہم اپنے دلوں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں حضرت علی کے علم، حلم، شجاعت اور عدل کا تھوڑا سا حصہ عطا فرما۔ اے پروردگار، جیسے کہ تو نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں انصاف کی روشنی رکھی، ایسی روشنی ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما۔ ہم حق بات سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ بینائی عطا فرما جو ظاہری نہیں باطنی ہو، جو ہمیں حق کو حق دکھائے اور باطل سے نفرت دلائے۔ اے اللہ، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہمیں آپس میں محبت، عدل اور اتحاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دیانتدار، عدل، انصاف پسند اور بندوں کے لیے رحمت ہوں۔ ہمارے ملکوں میں ظلم، ناانصافی، جھوٹ اور فریب کو مٹا دے۔ اے کریم، تو نے فرمایا کہ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، ہمیں عدل کے راستے پر قائم رکھ۔ اے اللہ، جس طرح کہ حضرت علی نے ہر مصیبت میں صبر کیا، میں بھی صبر و استقامت ہمیں بھی عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اب آخر میں میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیکی کی طرف بلائے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ حدیث مسلم شریف۔ تو آئیے علم و خیر کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں، شاید کہ کسی کے دل میں یہ ویڈیو ایمان کی ایک روشنی پیدا کر دے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایسی مزید علمی اور ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ علم کی اشاعت ہی ایمان کی بقا ہے۔ اللہ ہمیں علم نافع، عدل کامل اور دلوں کی روشنی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔